موضوع زبان کی حفاظت، خطیب فضیلۃ الشیخ عبداللہ الجوہنی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد، مغفرت اور ہدایت چاہتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا انکار نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر، ان کے اہل خانہ پر۔ اللہ نے آپ کو ہدایت، دین حق، نور اور موعظت دے کر اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، علم گھٹ گیا تھا، لوگ گمراہی پر تھے، زمانہ ختم ہونے کو تھا، قیامت قریب تھی اور موت نزدیک۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت یاب ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بھٹکا ہوا اور کوتا ہے اور دور کی گمراہی میں جا گرا۔ لوگو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تم اللہ کی بعظمت کتاب اور اس میں موجود وعدہ اور وعید پر غور و فکر کرو، اور دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں رکھے۔ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہاری زندگی میں وسعت دی کہ تم اپنے پچھلے بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ رکھے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی لطف و تائید، ربانی عنایت اور روحانی توجہ کی بدولت عرب میں سب سے فصیح زبان والے، سب سے واضح بیان والے، سب سے شیریں گفتگو والے، سب سے درست کلام والے، سب سے واضح لہجہ والے، سب سے درست حجت والے، خطاب کے مقامات کو سب سے زیادہ جاننے والے، اور درست راہوں کی سب سے زیادہ ہدایت پانے والے تھے۔ آپ بس زبان اور فحش گو نہیں تھے، اور نہ لعن و طعن کرنے والے تھے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ زبان جسم کے اہم اعضاء میں سے ایک عضو اور بندوں پر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ انہیں اللہ نے زبان سے نوازا، وہ افکار اور دلوں کی ترجمان ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے نفس کی پوشیدہ بات کی تعبیر کرتا ہے، اور خیر و شر، ایمان و کفر، اپنی دیگر اندرونی باتوں کا اظہار کرتا ہے، اور ہمیں زبان کو برائی اور شر سے روکے رکھنے کی حکم دیا گیا ہے۔ زبان کو روکنا، اسے قابو اور قید میں رکھنا ہر خیر کی اصل ہے۔ جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا وہ اپنے معاملے کا مالک ہو گیا اور اسے پختہ اور منضبط کر لیا۔ اور جب عقل مند اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کرتا تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال اور حسرت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور سب سے بلیغ، سب سے قیمتی، سب سے عظیم اور سب سے نفع بخش نصیحتوں میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تجھ سے جڑا ہے۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور روایت ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہی زبان مجھے ہلاکت کے مقامات پر لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن کا کوئی بھی عضو ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ اسے بزار اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ جان لیں کہ ہر مکلف
پر واجب ہے کہ وہ ہر کلام سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے سوائے اس کلام کے جس میں واضح طور پر مصلحت ہو، اور جب بات کرنے اور نہ کرنے میں برابر کی مصلحت ہو تو سنت یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان پر حرام کھانے، ظلم، زنا، چوری، شراب نوشی اور حرام نظر وغیرہ سے بچنا اور پرہیز کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنی زبان کی حرکت سے بچنا اور پرہیز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو دینداری، زہد اور عبادت میں مشہور ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں اس قدر دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ اور کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہو جو فحش کاموں اور ظلم سے بچتے ہیں، لیکن وہ ان کی زبانیں زندہ اور مردہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ مسلمانوں، بے شک زبان کی سنگین ترین آفتوں میں سے اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت و چغلی کرنا، الزام تراشی کرنا، پاک دامن غافل بھولی عورتوں پر الزام لگانا ہے۔ اس چھوٹے سے عضو کی ایک لغزش انسان کو ہلاکت و بربادی تک پہنچا سکتی ہے، لہذا عقل مند زبان پر جاری ہونے والی آفتوں سے بچے، جیسے مسلمانوں کی حرمتوں کی پامالی، بدگمانی، نیتوں پر شک اور مسلمانوں کے سلسلے میں بے بنیاد باتوں میں لگنا۔ اور ضروری ہے کہ اپنی زبان کو قیل و قال سے محفوظ رکھنے کی عادت ڈالے تاکہ وہ پوری طرح اس کا عادی ہو جائے اور اس کے معاملات درست ہو جائیں، تو اس طرح زبان پر قابو پانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور اس کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے لیے کچھ چننا چاہے تو خاموش سے بہتر کچھ نہیں چن سکتا۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس